ہندوستان کے اندر جو ہولی منائی جاتی ہے اس کی کہانی کیا ہے، اور اگر ہولی کا رنگ کسی مسلم کے کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس رنگ کا کیا حکم ہوتا ہے۔ تو پہلے میں بتلاؤں کہ اس ہولی کی کہانی کیا ہے، اس کو پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کی آخر کہانی کیا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر غیر مسلم لوگ اس تہوار کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ اس تہوار یا اس ہولی کی کہانی یہ ہے کہ ہرنکشیپ انہوں نے ایک قدیم راجا کی بندگی کی، پوجا پاٹ کی، تو دیوتاؤں نے خوش ہو کر اسے ایک تحفہ سے نوازا۔ تحفے کے اندر یہ تھا کہ ہرنکشیپ کو نہ کوئی انسان مار پائے گا، نہ کوئی حیوان، اور نہ یہ دن میں مرے گا، نہ رات میں مرے گا، اور نہ یہ گھر کے اندر مرے گا، نہ گھر کے باہر مرے گا، اور نہ یہ زمین میں مرے گا، نہ ہوا میں، نہ پانی میں۔ یہ تحفہ ان کو ملا تھا، اور یہ تحفہ ان کے لیے بہت ہی انمول تھا۔ اس تحفے کی وجہ سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنی رعایا پر ظلم بھی کیا اور بربریت کا پہاڑ بھی توڑے، اور آخر میں انہوں نے اپنے رعایا سے یہ کہا کہ تم لوگ میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ لیکن اس کے بیٹے نے باپ کی پوجا کرنے سے منع کر دیا۔ منع کرنے کے بعد اب باپ اور بیٹے کے اندر بغاوت شروع ہو گئی۔ ان کے پاس ہولیکا نام سے ایک بیٹی ہوتی ہے، جن کے پاس ایک جادوئی لباس تھا جو آگ سے محفوظ رہتی تھی۔ آگ اس لباس کو جلا نہیں پاتی تھی، تو باپ نے بیٹی سے یہ کہا کہ تم اپنے بھائی کو، پرلادا کو لے کر کے آگ میں کود جاؤ۔ اچانک سے ایک آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے اندر ہولیکا نے اپنے بھائی پرلادا کو لے کر کے آگ میں کود گئی، اس گمان کی وجہ سے کہ پرلادا کے پاس تو وہ لباس نہیں ہے، لیکن ہولیکا کے پاس ایک جادو لباس ہے جو آگ سے محفوظ رہے گی۔ لیکن یہاں الٹا ہو گیا، پرلادا تو بچ گیا، لیکن اس کی بہن جن کے پاس جادو لباس تھی جو آگ سے محفوظ رہتی تھی یا آگ سے ان کو محفوظ رکھتی تھی، یہاں الٹا ہو گیا، بہن جل کر کے راکھ ہو گئی اور بھائی اس کا بچ گیا۔ لیکن آخر میں یہ جب بہن جل رہی تھی تو بہن نے اپنے بھائی سے معافی مانگی، تو بھائی نے کہا اپنے چچی سے کہ یاد رکھو کہ میری بہن ہولیکا کا نام جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی وجہ سے ہولیکا کے نام سے ہولی کو لفظ کو نکالا گیا ہے۔ لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ ہرنکشیپ کی پھر موت کیسے ہوئی، جب ان کی دیوتاؤں کو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، رہا نہیں گیا ان کی بغاوت سے، ان کی سرکشی سے، ان کی ظلم و بربریت کی وجہ سے، تو ان کے دیوتاؤں نے ان کو اپنے گود میں بٹھایا، اور بالکل سورج کے ڈوبنے کے وقت، نہ دن نہ رات، اور ایسے وقت میں ان کو مارا کہ اپنے گود میں بٹھا لیا، نہ زمین پر تھا، نہ ہوا میں، نہ پانی میں، نہ گھر کے اندر، نہ گھر کے باہر، بلکہ گھر کے دروازے چوکھٹ کے بالکل قریب کھڑا ہو کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر اس ہولی کا رنگ کسی مسلمان کے کپڑے پر یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہاں جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی گندگی چیز یا کوئی ناپاک چیز نہیں ملائی گئی ہے تو رنگ پاک ہے۔ اگر سوکھا رنگ لگ گیا ہے تو اس کو جھاڑ کر کے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گیلا رنگ لگا ہے تو اس کو آپ صاف کر لیں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس رنگ کے اندر کیا ملا ہوا ہے، ناپاک چیز ملی ہے یا پاک چیز ملی ہے، یا وہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں شک ہو رہا ہے، گمان غالب نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پاک صاف کر لیں، اور اس کے بعد آپ نماز وغیرہ پڑھیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔